خانہ جنگی سے لہو لہان شام میں اب امریکہ اور ترک فوجوں کی پنجہ آزمائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیا وقت آ چکا ہے کہ پاکستان اور چین کو اب کھل کر میدان میں آ جانا چاہیے؟ امریکہ کے حمایت یافتہ فوجی دستوں SDF کی عراق سے شام میں داخل ہونے کے بعد اب ترکی بھی میدان میں اتر آیا ہے، جبکہ ایران کے اسرائیل کے خلاف شام میں ایک نئی طاقت کو اٹھانے کے اعلان کے بعد دنیا حیران و پریشان ہے، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل، جس کی تفصیل اس ویڈیو میں شامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں اور براہ کرم چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کی حمایت یافتہ فورس SDF یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورس اور ترکی کے مسلح گروپوں کی، جن کے درمیان پچھلے ایک مہینے سے تصادم جاری ہے۔ لہٰذا اب امریکہ نے اپنی حمایت یافتہ فورس کو طاقتور بنانے کے لیے، انہیں مزید توانائی دینے کے لیے اس فورس کے لیے یعنی SDF کو عراق سے مزید فوجی کمک بھجوا دی ہے۔ العربیہ اور القدس کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ امریکی اتحادی فورس کا سب سے بڑا قافلہ، جی ہاں سب سے بڑا قافلہ، عراق کے کردستان کے علاقے سے شام میں داخل ہوا ہے۔ اس قافلے میں ہتھیار اور گولہ بارود اور لاجسٹک آلات سمیت بختر بند گاڑیوں سے لدے ہوئے 60 ٹرک حسکا اور دیر الزور کے فوجی اڈوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اب بشار الاسد کے بعد یہ پہلی بار نہیں بلکہ ان قافلوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے اور ان ہتھیاروں کے ٹرکوں کی تعداد بھی 210 بتائی جا رہی ہے، جبکہ بختر بند گاڑیاں اور دیگر ساز و سامان اس کے علاوہ ہیں اور فوجی کمک اس کے بھی علاوہ ہے۔ امریکہ بظاہر یہ سب کچھ کرنے کا جواز یہ پیش کر رہا ہے کہ وہ داعش کو قابو کرنا چاہتا ہے شام کے اندر، اور اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے ترکی کو کافی نرم پیغامات بھجوائے ہیں تاکہ ترکی کے غم و غصے کو کسی قدر کم کیا جا سکے، اور ترک فوج کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ اور پیغام دیا گیا ہے۔ یہ سب اس کے خلاف نہیں ہے بلکہ داعش کے خلاف ہے، ایسے بیانات امریکیوں نے ترکی کے لیے دیے ہیں، لیکن ترکی نے امریکہ پر وقت ضائع کیے بغیر ہی حجت تمام کر دی ہے اور وضاحت کے ساتھ اپنا اعلان ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ترک فوج نے امریکہ پر واضح کیا ہے کہ کرد باغیوں کے پاس ترکی کی حمایت یافتہ فورس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا، چاروں ناچار انہیں سرنڈر کرنا ہوگا، یعنی امریکی حمایت یافتہ گروپوں کو ترکی کی حمایت یافتہ فورسز کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ جن کردوں کو داعش کے خلاف سپورٹ دینے کی بات کر رہا ہے، ترکی ان دونوں یعنی داعش اور کرد دونوں کو ہی ٹھکانے لگانے کی تیاری کر چکا ہے۔ لہٰذا اب دیکھنا ہے کہ امریکہ اور ترکی دونوں میں سے کون شام کے اندر بازی مارتا ہے اور کون شام کی عبوری حکومت پر کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ پوری دنیا کی توجہ اسی مدعے پر مرکوز ہے۔ دوسری طرف ایران کے سیکیورٹی چیف علی اکبر احمدیان نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو ایک بار پھر گہری سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں علی اکبر احمدیان نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹنے والی، بلکہ بشار الاسد کے بعد اب بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ شام کے اندر اب ایک نئی طاقت ابھرنے والی ہے، اور ارنا نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی سیکیورٹی چیف نے اسرائیل کے خلاف نئی طاقت کے ابھرنے کا اور اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہونے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس سے شام کے اندر موجود امریکہ اور ترکی کے مابین اب ایران بھی ایک بڑا پلیئر بن سکتا ہے، کیونکہ شام اس وقت ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جہاں مختلف ملکوں کے مسلح گروپ پوری طاقت سے موجود ہیں۔ لہٰذا بشار الاسد کے بعد بھی ابھی تک
सस्पेंस कायम है और ख़त्म नहीं हुआ। अगरचे रूस के निकलने के बाद अब अमेरिका और इसराइल को शाम के अंदर हमले करने का हौसला मिला है, हिम्मत मिली है, लेकिन यकीनी तौर पर अब तुर्की अगर अमेरिका के सामने शाम में पोजीशन लेता है, जो कि उसे लेनी होगी क्योंकि उसकी अपनी सलामती भी इससे मशरूत है, तो रूस तुर्की के साथ ही दिखाई देगा। ऐसे में ये खेल अब हैवी वेट ताकतों के दरमियान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रांस जैसा मुल्क जो कि शाम में रूस के होते हुए खामोश था और हमला करने की सलाहियत या हिम्मत या हौसला नहीं रखता था, अब फ्रांसीसी वजीर और फ्रांस की मुसल्लह अफवाज के सरबराह सेपातीस लेकानो ने बयान दिया है कि गुज़श्ता हफ्ते से जारी बमबारी में अब फ्रांस की मुसल्लह अफवाज ने भी शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी की है। लिहाजा अब अमेरिका, इसराइल और यूरोप एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान, तुर्की और रूस नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सारे खेल में पाकिस्तान और चीन अभी तक मानी खेज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान शाम को BRI और CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने का ऐलान बहुत पहले कर चुके हैं और ख़ास तौर पर बशर अल असद को चीन बुलाकर चीनी सदर ने ये ऐलान किया था, और यकीनन चीन और पाकिस्तान को भी अब चारों नाचार मैदान में खुलकर आना ही होगा और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट या फिर CPEC प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए जिंदगी और मौत की सी अहमियत रखता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आपकी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम आपकी राय का निहायत एहतराम करते हैं। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।